لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الفقيه الحامي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. انشاءاللہ گفتگو 10 منٹ کے اندر تمام ہو جائے گی. ایک اور صلوات کا سہارا دیا حضرات صاحب علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ نے قرآن مجید میں سورہ اسراء کی آیت نمبر 80 میں ارشاد فرمایا کہ اے حبیب کہیے سچائی سے داخل کر، سچائی سے نکال اور قرار دے میرے لیے ایک سلطان کو جو میری نصرت کرے. سورہ اسراء کی آیت نمبر 80 میں اللہ نے اپنے حبیب سے کہلوایا. اس کو سورہ اسراء اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس سورے میں نبی کے سفر کا تذکرہ ہے. اللہ نے اس سورے کی پہلی ہی آیت میں کہا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ بابرکت ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات. اللہ نے اس آیت میں کسی عبد کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ ایک ذات کا تذکرہ کیا ہے جو اپنے بندے کو لے گئی ہے، جو اپنے بندے کو لے گئی ہے. اب جن کی سمجھ میں معراج نہیں آتی، نبی کا جانا سمجھ میں نہیں آتا، اللہ اپنے عبد کا تذکرہ کر رہا ہے. کس طریقے سے کہ کوئی ذات ہے جو اپنے بندے کو لے گئی ہے. جن کی سمجھ میں معراج نہیں آتی ان کے سمجھ میں ذات خدا نہیں آتی. جو ذات خدا پہ شک کرتا ہے وہ کچھ اور تو ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا. اگر سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بابرکت ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات. نبی کا سفر ہے. اللہ نے نبی کو معراج پہ بلایا ہے. جبریل امین آتے ہیں، یا رسول اللہ چلیے، اللہ نے بلایا ہے. جبریل امین آئے، پیغام دیا. رسول اور جبریل ساتھ ساتھ معراج کی بلندیوں کو طے کر رہے ہیں. لیکن ایک مقام وہ آتا ہے جہاں جبریل کے پیر رک جاتے ہیں. ایک مقام وہ آتا ہے جہاں نبی کے ساتھ چلنے والا سید الملائکہ رک جاتا ہے. نبی آواز دیتے ہیں اے جبریل آؤ. جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو بالوں پر جل جائیں گے. اگر ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو بالوں پر جل جائیں گے. اے جبریل تمہیں وہ بلا رہا ہے جس کے نواسے نے فطرت کو بالوں پر عطا کیے. وہ بلا رہا ہے. اے جبریل آگے بڑھ جاؤ، اگر جل بھی جائیں گے تو نبی کے ساتھ ہو تو دوبارہ مل جائیں گے. شاید سید الملائکہ پلٹ کے آواز دے نادان معلوم نہیں ہے تو سوال کر لے، اعتراض کا حق نہیں ہے. اعتراض کا حق نہیں ہے. میں سید الملائکہ ہوں، اگر ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو بالوں پر جل جائیں گے.
کیونکہ ابھی تک میں نور محمد کے ساتھ تھا. آگے نور فاطمہ ہے, آگے نور فاطمہ ہے. اگر ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو بالوں پر چل جائیں گے. اے جبریل, تم یہ قسم کیوں بیان کر رہے ہو؟ صاف صاف کہو نا کہ آگے نور فاطمہ ہے, اگر ایک قدم بھی آگے گیا تو بالوں پر جلا دیے جائیں گے. تم یہ جلنے کی قسم کیوں بیان کر رہے ہو؟ صاف کہہ دو آگے نور فاطمہ ہے. نہیں جا سکتا ہوں. شاید جبریل یہی بتانا چاہتے ہیں, دیکھو جب میں سید الملائکہ ہو کے نور فاطمہ کے قریب بغیر اجازت کے گیا تو جلایا جاؤں گا. یہ بتانا چاہتے تھے سید الملائکہ. اب قیامت تک دیکھ لو, جو بغیر اجازت کے درے سیدہ پہ گیا ہے, ہم سے یہ نہ پوچھو کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا. جو بغیر اجازت کے درے سیدہ پہ گیا وہ جہنم میں جلایا جائے گا. نعرہ لگ گیا تو نعرے پہ سن لیجئے کہ کائنات میں دو نعرے ہیں. نعرے تو بہت سارے ہیں لیکن دو نعرے ہیں. ایک ہے بیٹے کا نعرہ, ایک ہے باپ کا نعرہ. ایک عربی میں لگاتے ہیں, ایک اردو میں لگاتے ہیں. ایک نعرہ ہے اردو والا جو ہم اور آپ لگاتے ہیں, نعرے حیدری. ایک ہے عربی میں نعرہ جس کو ہم اور آپ کہتے ہیں لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. فرق بس اتنا ہے, ایک ہے باپ کا نعرہ, ایک ہے بیٹے کا نعرہ. ایک ہے باپ کا نعرہ, ایک ہے بیٹے کا نعرہ. جب باپ کا نعرہ محفل میں لگتا ہے تو نسلوں کا پتہ دیتا ہے, جب بیٹے کا نعرہ لگتا ہے تو انسانیت کا پتہ دیتا ہے. اللہ نے اسی نے کہا وَقُدْرَتْ يَا رَسُولِ اللَّهِ وَأَخْرَجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. ایک سلطان جو نبی کی نصرت کے لیے آئے. نبی نے یہ دعا کری, جیسے ہی نبی کے دہنے مبارک سے ان کلمات کا نکلنا تھا, 13 رجب کا وہ دن تھا جو نبی کا سلطان خانہ کعبہ میں آیا. 13 رجب کا وہ دن تھا کہ نبی کا سلطان خانہ کعبہ میں آیا. 3 دن تک نہ کوئی کلام کیا نہ آنکھیں کھولی. میں اپنی گفتگو کو جلدی جلدی آگے بڑھاتے ہوئے آپ کی زحمتوں کو تمام کرنا چاہتا ہوں. صلوات پڑھیں سید آل محمد پر. نبی نے اپنے سلطان کو آغوش میں لیا. سلطان نے آغوش رسالت محسوس کی, فوراً آنکھیں کھولی. کھولنے کے بعد کہا یا رسول اللہ, توریت سناؤں, زبور سناؤں, انجیل سناؤں, قرآن سناؤں. میں جس منزل کی طرف لے جانا چاہتا ہوں تمام منازل کو چھوڑتے ہوئے رسول اپنے سلطان کو لے کے کچھ ہی قدم آگے بڑھے تھے. پیچھے سے کفار و مشرکین کی آواز آئی, یا رسول اللہ, عرب کا دستور یہ ہے, عرب کا قانون یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم ایک پتھر کے قریب بچے کو لٹا دیتے ہیں. جب بچے کو لٹاتے ہیں تو ایک التہا نمودار ہوتا ہے. اگر بچہ حسب و نسب کا ٹھیک ہے تو التہا چلا جاتا ہے, اگر بچہ حسب و نسب کا ٹھیک نہیں ہے تو التہا ڈس لیتا ہے. ایک دفعہ جب رسول نے سنا, کہا قانون ہے, دستور یہ ہے, تو میں اپنے سلطان کو, میں اپنے بھائی کو اس پتھر کے قریب لٹائے دیتا ہوں. رسول نے اپنے سلطان کو لیا, لینے کے بعد اس پتھر کے قریب گئے اور اپنے سلطان کو لٹایا. کچھ دیر کے بعد ایک التہا نمودار ہوا. التہا نمودار ہونے کے بعد وہ مولائے کائنات کے قریب آتا ہے. مولا نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اس کے کلے کو پکڑا اور اس طریقے سے چیرا کہ دونوں برابر حصے تقسیم ہوئے. صلوات پڑھیں حضرت آل محمد.
فاروق حکیم کی آواز آئی، یا رسول اللہ ایک ہی پیمانہ تھا کہ جس کے ذریعے سے ہم یہ طے کیا کرتے تھے کہ بچہ حسب و نسب کا ٹھیک ہے یا نہیں ہے، یا رسول اللہ وہ بھی پیمانہ ختم ہو گیا، اس بچے نے اس پیمانے کو ختم کر دیا، اب کون سا پیمانہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم یہ پہچانیں کہ بچہ حسب و نسب کا ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ رسول اللہ نے کہا اس بچے کا ذکر کر کے دیکھ لینا، اگر چہرے کھلتے چلے جائیں تو سمجھ جانا کہ حسب و نسب کا ٹھیک ہے، اگر چہرے مرجھاتے چلے جائیں تو سمجھ جانا حسب و نسب کا ٹھیک نہیں۔ اس کی دلیل بہلول دانا نے دی تھی، جب ہارون رشید نے بہلول دانا کو بلایا، بلانے کے بعد بہلول دانا سے کہا مجھے کچھ ایسے افراد کی ضرورت ہے جن کا حسب و نسب ٹھیک نہیں ہے۔ بہلول دانا نے کچھ کرا نہیں تھا، ایک چوراہے پہ گئے تھے، جانے کے بعد ذکر علی کرنا شروع کر دیا، جن کے چہرے کھلتے چلے جا رہے تھے ان کو بھیجتے چلے جا رہے تھے، جن کے چہرے مرجھاتے چلے جا رہے تھے انہیں روکتے چلے جا رہے تھے۔ جب کچھ لوگ اکٹھا ہو گئے تو بہلول دانا نے ان لوگوں کو لیا اور ہارون رشید کے دربار میں پہنچنے کے بعد ہارون رشید سے کہتے ہیں تجھے کچھ افراد کی ضرورت تھی نا، یہی وہ افراد ہیں جن کا حسب و نسب ٹھیک نہیں ہے۔ ہارون رشید بھی حیران و پریشان ہو گیا، کیونکہ حسب و نسب دیکھنے کے لیے پتہ نہیں کتنے مہینے لگ جاتے ہیں، پتہ نہیں کتنے سال لگ جاتے ہیں کہ کس کا حسب و نسب ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ ہارون رشید پوچھتا ہے بہلول یہ بتاؤ تم نے یہ کرا کیسے، کیونکہ کسی کا حسب و نسب دیکھنے کے لیے بہت وقت لگتا ہے، تم نے اس کم لمحے میں کم وقت میں کس طریقے سے تم نے شناخت کر لی کہ حسب و نسب کے ٹھیک نہیں ہے؟ بہلول دانا نے کچھ کہا نہیں تھا، بس یہی کہا تھا میں ایک چوراہے پہ گیا تھا، جانے کے بعد میں نے ذکر علی کرنا شروع کر دیا، جن کے چہرے کھلتے چلے جا رہے تھے انہیں بھیجتا چلا جا رہا تھا، جن کے چہرے مرجھاتے چلے جا رہے تھے انہیں روکتا چلا جا رہا تھا، میں سمجھ گیا کہ ان کا حسب و نسب ٹھیک نہیں۔ نبی کا سلطان، میرا وقت بھی غالباً تمام ہو گیا، صلوات پڑھیں اللہ تعالی محمد۔ یہی وہ وقت تھا جو کربلا کے میدان میں پہنچا، کربلا کا واقعہ رونما ہوا۔ امام حسین علیہ السلام نے ظالموں سے پوچھا تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ تو جواب ہی یہی ملا تھا کہ بغضاً لأبیہ، ہم تمہیں تمہارے بابا کے بغض میں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ عزادارو، یہ وہ ایام ہیں قافلے کو اسیر کر کے کبھی کوفے لے جایا جا رہا ہے، کبھی شام کے بازار میں لے جایا جا رہا ہے۔ جب اس قافلے کو ابن زیاد کے دربار میں لے جایا گیا، ابن زیاد امام حسین علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ ایک علی کا چاہنے والا نابینا، اس کا تاریخ میں نام عبداللہ بن عفیف لکھا، نابینا ہے، جب انہوں نے یہ سنا دربار میں کھڑے ہو گئے، کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں کذاب ابن کذاب، تو جھوٹ بولتا ہے۔ علی کے چاہنے والے نے یہ گفتگو کی، ابن زیاد نے حکم دے دیا کہ عبداللہ بن عفیف کو یہیں قتل کر دو۔ کچھ سپاہی عبداللہ بن عفیف کو قتل کرنے کے لیے آئے، جیسے ہی عبداللہ بن عفیف کو کچھ سپاہی قتل کرنے کے لیے آئے تو عبداللہ بن عفیف کے قافلے والے کھڑے ہو گئے، تمہاری اتنی جرأت کہ تم عبداللہ بن عفیف کو قتل کرو؟ عزادارو، ہاتھ کو جوڑ کے کہوں اے عبداللہ بن عفیف، آپ نے ابن زیاد کے دربار میں ابن زیاد کو للکارا، آپ کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا، جیسے ہی کچھ سپاہی آپ کے قریب آئے، جیسے ہی کچھ سپاہی آپ کے قریب آئے تو آپ کے قافلے والے کھڑے ہو گئے اور آپ کو قتل نہ کرنے دیا، آپ کو قتل نہ کرنے دیا۔ اے عبداللہ بن عفیف، ذرا کربلا کا منظر دیکھو، حائل حسین غریب مظلوم ہے، کبھی اون محمد کا لاشا لا رہے ہیں، کبھی قاسم کا لاشا لا رہے ہیں، کبھی اپنے بھانجوں کا لاشا لا رہے ہیں، کبھی بھتیجے کا لاشا لا رہے ہیں، کبھی شیر کے بھائی کا لاشا لا رہے ہیں۔ حائل امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں انا قتیل الابرار، مجھے رلا رلا کے ذبح کیا گیا۔ جزاکم
اللہ خیر الجزا، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ عزادار جب ابن زیاد نے دیکھا کہ عبداللہ بن عفیف کو یہاں قتل نہیں کرایا جا سکتا تو ابن زیاد نے حکم دے دیا عبداللہ بن عفیف کو رات کی تاریکی میں عبداللہ بن عفیف کے گھر کو گھیر لیا جائے، گھیرنے کے بعد عبداللہ بن عفیف پہ حملہ کر دو اور عبداللہ بن عفیف کو قتل کر دو۔ عزادار ابن زیاد کا حکم تھا، سپاہیوں نے رات کی تاریکی میں عبداللہ بن عفیف کے گھر کو گھیرا۔ عزادار جب گھر کو گھیرا تو عبداللہ بن عفیف کو احساس ہو گیا کہ سپاہیوں نے میرے گھر کو گھیر لیا ہے، نابینا تھے، اپنے بیٹی کو بلایا، اے بیٹی ذرا قریب آ جاؤ اور میری تلوار میرے حوالے کر دو، دیکھو لشکر نے، دشمن نے ہمارے گھر کو گھیر لیا ہے، میں یہ نہیں چاہتا کہ دشمن ہمارے گھر میں آ جائے اور بیٹی کی بے پردگی ہو جائے۔ عزادار عبداللہ بن عفیف کو اپنی بیٹی کا اتنا خیال تھا کہ دشمن گھر کے اندر نہ آ جائے، لیکن آئے باتیں شہادت حسین، زینب ام کلثوم پہ مکنا چادر، کوفہ شام کا بادار، منادی ندا دے رہا تھا، ہادی زینب، ہادی ام کلثوم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔